میں اس شخص کے اس انداز تحسین پر پہلے ہی پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ فرمائش والی بات پر میرا غصہ دو آتشہ ہو گیا۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تو سیاں سے نینا ملا آئی رہے، دوبارہ سنا دیجئے، یہاں اکیلے میں صرف مجھے۔ او میرے خدا! میرا دماغ غصے سے پھٹنے لگا۔ کس کمال جرت سے وہ شخص میرے سامنے یہ فرمائش بیان کر رہا تھا، جبکہ اس سے پہلے ایسے تمام معاملات استاد کالے خان طے کرتے آئے تھے۔ دوران محفل کسی پرستار کی فرمائش پر میں کوئی چیز روٹین سے ہٹ کر سنا دیا کرتی تھی، مگر معاوضہ پہلے سے ہی لیا جا چکا ہوتا تھا۔ فرمائش کا وہ بازاری انداز اور معاوضے کی ادائیگی کا وہ گھٹیا طریقہ میری تربیت اور مزاج کے عین خلاف تھا۔ میں نے نوٹوں کی وہ گڈیاں اٹھا کر تقریباً اس شخص کے منہ پر دے ماری اور ہاتھ کے اشارے سے اسے فوراً باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ اوہ یہ تنتنا! وہ بجائے خوف زدہ ہو جانے کے مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں، آپ پر یہ غصہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ کم ہے؟ پھر وہ مزید مسکرایا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر اسی طرح کی دو اور گڈیاں نکال کر باہر رکھ کر بولا، اگر یہ بھی کم ہے تو… اب کہ اس نے جیب سے ایک چیک بک اور قلم نکال لیا، یہ لیجئے، اپنی پسند کی رقم درج کر دیجئے۔ انہوں نے بلینک چیک پر سائن کر کے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے لیے یہ ایک انتہائی بات تھی۔ میں نے چیک پکڑ کر اس کے پرزے پرزے کر دیے اور انہیں ایک مرتبہ پھر ہاتھ کے اشارے سے باہر نکلنے کو کہا۔ فوراً سے پیشتر یہاں سے نکل جائیے۔ یہ بات سن کر وہ ناراض ہوئے۔ دیکھ لیجئے اور سوچ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی زبان سے آپ کو مجھے خوش آمدید کہنا پڑے کسی روز۔ ہرگز نہیں، میں چلا کر بولی۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو آپ لوگوں کی ان حرکتوں سے متاثر ہو کر دیدہ دل فرش راہ کر دیا کرتے ہوں گے۔ یہاں کسی فرد سے ایسی توقع مت کیجیے گا۔ آج تو خیر آپ کا مزاج بگڑ گیا۔ وہ اپنے نوٹوں کی گڈیاں اٹھاتے ہوئے بولے، پھر کسی دن بات کریں گے۔ ان کے پرسکون انداز پر مجھے اور بھی تاؤ آ رہا تھا۔ اپنا سامان اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے ایک اچٹتی نظر انہوں نے مزید مجھ پر ڈالی اور ہولے سے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ باہر حویلی کا سارا منتظم عملہ ہاتھ باندھے منتظر کھڑا تھا کہ معلوم ہو اندر کیا بات ہوئی ہے۔ چودھری صاحب کو باہر نکلنے اور میری شعلہ بار نظروں کو دیکھتے ہی جہاں دیدہ استاد کالے خان سب معاملہ سمجھ چکے تھے اور میرے پہنچنے سے پہلے ہی مہرو خالہ کے گوش گزار بھی کر چکے تھے۔ بس تیرا راج پاٹ سمجھ چند دن کا باقی رہ گیا۔ وہ میری صورت نظر آتے ہی بولی، اونچے چوبارے والوں سے ماتھا لڑاؤ گی تو منہ کی کھانا ہی پڑے گی بی بی رانی۔ کچھ عقل تمہارے پاس نہیں تھی تو اڑوس پڑوس سے ہی ادھار مانگ لیتی۔ اب مزاج داری تو دکھا ہی چکی ہو، اس کے نتائج سے کیسے نپٹو گی یہ بتاؤ۔ ہائے میرے خدا، تیرا نام لے لے کر رہنے کا یہ ٹھکانہ نصیب ہوا تھا اور بٹیا رانی کا کوئی کام اور نام چلا تھا، مگر اللہ رے، یہ لکھنؤ والیوں کی تنک مزاجیاں اور ہٹ دھرمی اب خدا جانے کہاں کہاں کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ ارے میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فوجی من موجی، اب اس کے من کی موج نہ جانے تمہیں کہاں کہاں بہائے گی، اور ساتھ میں ہم اندھے لولے لنگڑے بھی بہیں گے۔ اری کمبخت، ناس پٹی، تجھ سے تو خدا سمجھے۔ غرض وہ القابات کہے مہرو خالہ نے میرے کان میں کہ کان دبا کر میں ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ بٹیا، آن بان اور وزاداری اپنی جگہ صحیح، مگر موقع محل کے حساب سے اچھا برا سوچنا بھی انسان پر فرض ہے۔ آپ نے جو کیا اپنے تئیں درست ہی کیا ہوگا، مگر ہمارے حساب میں برا کیا۔ یہ فوجی حکومت جو اب کے آئی ہے نا، اس نے پچھلی حکومتوں کے کان کاٹ کے رکھ دیے ہیں۔ مذہبی احکامات کی آڑ میں حکومتی عہدیدار گن گن کر اپنے بدلے لیتے پھر رہے ہیں۔ ان کے پاس مکمل کنٹرول ہے۔ آپ جانو عامر کی حکومت میں تو یوں بھی مکھی کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ استاد غریب سلطان نے اپنے مخصوص انداز میں بڑے سبھاؤ کے ساتھ مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر اب تو سمجھنے سمجھانے کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ جس تیر کو کمان سے نکلنا تھا وہ نکل گیا تھا، وہ واپس کیوں کر آتا؟ اب وہ سب حویلی میں پڑے ہولتے رہتے، نہ جانے کب کیا پیام آ جائے، نہ جانے کب کس بات کی آڑ پہ ہم پر اوچھا وار کیا جائے۔ مگر عجیب بات تھی کہ مجھے نہ ڈر محسوس ہوا نہ ہی میں ہولی۔ جہاں گانے کے لیے بلایا جاتا شوق سے جاتی، کوئی محفل جمانے کو کہتا تو محفل اپنے ہاں بھی جما لیتی۔ یوں ہی ایک روز شہر کے ایک بڑے رئیس خاندان میں شام موسیقی منائی گئی۔ ان دنوں محفلیں کھلے عام نہیں سجتی تھی، بلکہ
پردے کے پیچھے چھپ چھپا کر منائی جاتی تھیں۔ اس محفل میں بھی حسب روایت حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار موجود تھے۔ اس شام کے لیے میں نے جن 2 غزلوں کا انتخاب کیا تھا وہ دونوں غالب کی تھیں۔ کیونکہ میری وجہ شہرت ہی غالب کی غزلوں کی گائیکی تھی، ان محافل میں اکثر حاضرین کی محفل کی جانب سے فرمائشی پرچیاں گلوکاراؤں کو موصول ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہوں گی۔ اس محفل میں مجھے حسب سابق میرے مشہور گیتوں اور غزلوں کی فرمائش کی پرچیاں موصول ہو رہی تھیں۔ انہی میں سے ایک پرچی پر لکھا تھا، میڈم، ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ خسرو کا وہ گیت سنا دیں۔ وہ گیت تو یاد ہے نا، میں تو سیاں سے نینا ملا آئی رے۔ مجھے اس انداز پر ایک مرتبہ پھر اشتعال آ گیا۔ میں نے دانستہ طور پر وہ پرچی مروڑ کر پھینک دی۔ یقیناً لکھنے والے نے میری یہ حرکت دیکھ لی ہوگی، اور جس کے دل میں چور تھا اس نے بھانپ بھی لی ہوگی۔ نہ جانے مجھے کیوں اپنی اس حرکت پر دلی مسرت محسوس ہوئی تھی۔ تم بور تو نہیں ہو رہی؟ ماں پارا بیگم نے یہ کہانی سناتے سناتے کرن فاطمہ کی طرف دیکھا۔ وہ دم لینے کو رکی تھیں یا پھر شاید پانی پینے کے لیے۔ کرن کی محویت ان کے رک جانے پر ٹوٹ گئی تھی۔ ارے، ان خاتون کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی منسوب ہو سکتی ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ تمہارے لیے کھانا منگواؤں؟ پانی پی چکنے کے بعد انہوں نے کہا۔ چائے مل جائے تو کافی ہے، کھانے کا تو وقت ہی نکل گیا غالباً۔ کرن نے اپنے بال سمیٹ کر کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ بھائی، تمہاری عمر میں تو کھانا کھائے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، میری میں نہیں، خصوصاً جب مجھے دوائی بھی کھانی ہو، انہوں نے مسکرا کر کہا اور اختری کو آواز دینے لگیں۔ کرن نے دیکھا اختری ان کی آواز دینے پر سامنے بنے کمروں میں سے نکل رہی تھی، اور اس کے ساتھ سفید جھلک بالوں اور ہلتے سر والا ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اختری، آج پھر استاد جی کو دھوپ لگوانے کے لیے باہر نکال لائی ہے تو؟ ماں پارا بیگم مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ میرے استاد غریب سلطان ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں اور کان بھی پٹ چکے ہیں، مگر یہاں ابھی بھی ان کا وہی احترام اور عزت سب کے دلوں میں موجود ہے جو اس وقت تھی جب یہ اپنی بھرپور عمر میں تھے۔ اور باہر کی دنیا میں ایسے لوگ متروک ہو چکے، انہیں کوئی ملنے نہیں جاتا، بیمار پڑ جاتے ہیں تو حکومت وقت اور عمراء سے مالی معاونت کی اپیلیں کرتے رہتے ہیں۔ کرن نے ان کی تقلید میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور استاد جی کے قریب آنے پر ماہپارا بیگم کی طرح ہی ان کے گھٹنے چھو کر ان سے محو گفتگو ہو گئی۔ یہ ایک فنٹاسٹک گیٹ ٹوگیدر تھی۔ تقریب کے اختتام پر حسن کمال لان کے ایک کونے میں کھڑا سمیہ سلطانہ سے کہہ رہا تھا، سمیہ، یو آر اے ریئل جینیس۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ وقت کے گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے لگام اور باغ پر پاؤں اور ہاتھ کیسے رکھتے ہیں۔ تم نے پبلک میں تو اپنا اچھا امیج بنایا ہی تھا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس تقریب کے بعد تم اپنی برادری اور رشتہ داروں کے دل بھی جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہو۔ وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا اور سمیہ کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اب ایسی ہی ایک تقریب میڈیا سے متعلق لوگوں کے لیے بھی منعقد کر ڈالو۔ ان لوگوں کو مٹھی میں رکھنے کا کامیاب ترین طریقہ یہی ہے۔ ان کے لیے فنکشن منعقد کرو اور انہیں تحائف بھجواتی رہو۔ تم میگزینز اور اخبارات کے سینئر پیجز پر ایک لمبے عرصے تک راج کرتی رہو گی۔ اب وہ اسے نئی حکمت عملی بتا رہا تھا۔ سمیہ سلطانہ، اگر تم اپنی باتوں ان سے فارغ ہو چکی ہو تو ذرا ہماری بھی سن لو۔ سمیہ کو حسن کمال کی فسوں خیز گفتگو کی اثر سے اس کی آپا کی کاٹ دار آواز نے نکالا تھا۔ اس کی یہ آپا حسن کمال کی ممانی تھیں، مگر اس روز انہوں نے حسن پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی، نہ ہی حسن نے انہیں کچھ لفٹ کروائی تھی۔ میں حسن سے آپ کے کمرے کی بات کرنے لگی تھی، سمیہ نے گڑبڑا کر کہا۔ یہ دے گا کمرہ ہمیں؟ آپا نے دانت پیس کر کہا۔ یہ تو سانپ بن کر بیٹھا ہے اس پر۔ حسن کو گو فوری طور پر بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر سمجھنے میں زیادہ دیر بھی نہ لگی۔ ایک کمرہ، وہ بھی بوسیدہ اور گھٹیا سا کمرہ؟ ارے ممانی جان، سمیہ کے کہنے پر تو میں اپنی قیمتی ترین چیز بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس کی اس بات اور انداز نے آپا اور سمیہ کو بری طرح چونکا دیا۔ اب مجھے یہاں سے باہر بھی نکالو نا پا، میں ایک ہی جگہ پر بند پڑے رہ رہ کر تنگ آ چکا ہوں، سلمان فیضان سے کہہ رہا تھا۔ فیضان نے ایک گہری نگاہ سلمان پر ڈالی، اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اس کی آنکھوں سے وحشت کے سائے ختم ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور اب وہ دیکھنے میں ایک بالکل نارمل لڑکا نظر آتا تھا۔ یہاں سے باہر نکل کر تم کیا کرو گے یہ تو بتاؤ، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میں واپس کالج جاؤں گا، پڑھوں لکھوں گا،
تمہیں پتہ تو ہے میرے لیے پہلے ہی میرا کتنا وقت ضائع ہو چکا ہے۔ سلمان نے اپنا ارادہ بیان کیا۔ مانی، تم نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے؟ تم ایسا کرو کہ علاقے میں زمینوں پر چلے جاؤ، وہاں بھی معاملات کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابا کو ادھر کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اس نے دانستہ یہ بات کہی تھی۔ وہ سلمان کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ نہیں پا، میں نے ادھر نہیں جانا، سلمان نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیوں یار؟ وہ اسے اکسانے لگا۔ پڑھ لکھ کر تم کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ میری طرح نوکری کرو گے نا؟ میں تمہیں بتاؤں، اس میں بڑی خواری ہے۔ علاقے کی تو بات ہی اور ہے، وہاں تو بادشاہت ہے، چودراہٹ ہے، تمہارے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکے گا۔ بڑا مزہ ہے یار اس زندگی میں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ پڑھنے لکھنے کا خیال دل سے نکال دے اور چپ چاپ ادھر چلا جا۔ تو ویسے ہی کہتا ہے کہ مانی پڑھ لکھ کر بڑا آدمی نہ بنے، تیری طرح پینٹ شرٹ پہن کر ہینڈسم بن کر نہ پھرے، انگریزی نہ بولے، باؤ صاحب نہ بن جائے۔ سلمان نے خفگی کا اظہار کیا۔ فیضان کو بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ اسے ہمیشہ سے ہی سلمان بہت زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس سے چند سال ہی بڑا تھا، لیکن اسے ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس کی ذمہ داری تھا۔ اس نے اسے ہر معاملے میں ہی بہت سہارا دیا تھا، ماں سوائے چند ان سالوں کے جب وہ پڑھنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا، اور انہی چند سالوں میں سلمان نے اپنی ذہنی صحت کھوئی تھی۔ اس کی اس حالت پر بھی فیضان کا دل بے چین رہتا تھا، لیکن اس کے اسی علاج کے دوران ایک غیر متوقع انکشاف نے اسے اپنے اور سلمان کے رشتے کے متعلق تذبذب اور الجھن میں ڈال دیا تھا، اور اب وہ کئی مرتبہ سلمان سے گفتگو کے دوران اپنے دل کو ٹٹولتا رہتا تھا۔ کیا اس کے دل سے سلمان کی وہ محبت ختم ہو گئی تھی جو شروع سے اس کے دل میں زندہ تھی؟ کیا اب وہ سلمان کے لیے اپنے دل میں وہ چیز محسوس نہیں کرتا تھا جو پہلے اس کا دل محسوس کیا کرتا تھا؟ اب تک اسے اپنے دل اور جذبات میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو پائی تھی، اور اسے یہ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلمان کے لیے اس کے اس انداز میں سوچنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ بڑا آدمی صرف پڑھ لکھ کر ہی تو نہیں بنا جا سکتا نا۔ تو خود دیکھ لے، ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں لیکن بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس شہرت بھی ہے، عزت بھی اور پیسہ بھی۔ وہ کون ہے؟ سلمان نے تجسس کا اظہار کیا۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے ابا کو ہی دیکھ لو۔ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہے، مگر ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ ابا نے تو آکسفورڈ سے پڑھا ہے، سلمان نے ہنس کر کہا۔ آکسفورڈ کا تو صرف چکر ہی لگایا ہے نا، پڑھا تو کچھ بھی نہیں۔ دادا کے مرنے پر انہیں واپس آنا پڑا، مگر دیکھ لو علاقے کی زمینوں اور چودراہٹ کی طاقت نے انہیں کتنا مضبوط بنا رکھا ہے۔ ابا کو مضبوط بنا رکھا ہے؟ سلمان نے ایسے کہا جیسے اسے اس کی بات پر شک ہو۔ تو سمجھتا ہے کہ ابا بہت مضبوط ہیں؟ نہیں پا، نہیں، ابا بہت بزدل ہیں، بہت کمزور۔ اپنی بزدلی اور کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ سب کو ڈرا کر رکھتے ہیں، گولی کی زبان بولتے ہیں، بندوق کی نالی سب پر تانے رکھتے ہیں، جو آواز نکالتا ہے اسے مار دیتے ہیں، یوں ٹھا کر کے۔ اس نے فرضی بندوق فیضان پر تانی۔ خود میرے سامنے، اب کہ اس نے اپنی جانب اشارہ کیا، میرے سامنے انہوں نے 2 بندے مارے، ایک کو یوں فائر مارا، اس نے ٹھا کی آواز منہ سے نکالی، دوسرے کو یوں، اب کہ وہ گھوم کر فیضان کی جانب مڑا، ڈھیر سارا خون نکلا، لال لال۔ دونوں مر گئے، وہ دونوں مر گئے پا، میری آنکھوں کے سامنے مر گئے، میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ فیضان نے دیکھا سلمان بری طرح رونے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا، علاقہ، زمین، بادشاہت، کچھ نہیں ہوتا پا، ان سب کو قائم رکھنے کے لیے بندے مارنے پڑتے ہیں، بندے۔ خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے گولی چلانی پڑتی ہے، کچھ کو تو گولی نہیں، گولی کی دہشت ہی مار دیتی ہے۔ میں نے علاقے نہیں جانا پا، میں نے ابا نہیں بننا، وہ دھاڑے مار کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور فیضان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ یہ آپ کا ہی کارنامہ ہے جو ماہپارہ بیگم نے ہمارا موقف سن لیا اور ہماری بات کو سمجھ بھی لیا، ورنہ اگر ہم ایسا نہ کر پاتے تو انہوں نے تو خیر ہمارے خلاف کیا ایکشن لینا تھا، کم از کم میں خود اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہوتی رہتی۔ کرن نے اتوار کی چھٹی کے دن ناشتے کی ٹیبل پر چا میاں کو مخاطب کیا، جو بڑے انہماک سے پراٹھا اور آملیٹ کھانے میں مشغول تھے۔ مجھے خود بھی اس بات کا شدت سے احساس تھا۔ مجھے تجربہ تو نہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ فنکاروں کے دل بہت حساس ہوتے ہیں، پھر ایک ایسی فنکار جسے ہم اپنے تئیں پروجیکشن دینے چلے جاتے تھے، وہ ہماری وجہ سے عزت پانے کے بجائے اوٹ پٹانگ خبروں میں آ رہی تھیں، تو معذرت اور وضاحت تو ہمارا فرض بنتا تھا،
چامیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان کی شخصیت کی ایکسپلائٹیشن کا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اور بھی کئی جرائد اور اخبارات اسی موضوع پر من گھڑت خبریں بنا کر لگانے لگے ہیں۔ کرن نے تاسف کا اظہار کیا۔ یہ تو خرابی ہے اس جدید دور کی صحافت میں، ایک شخصیت اتنے عرصے تک گمنامی کے اندھیرے میں ڈوبی رہی اور کسی کو یاد نہ آئی۔ اب جو کسی نے اسے روشنی میں لانے کی کوشش کی تو چاروں طرف خبریں بنانے کی دوڑ لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایسا صرف ماہپارہ بیگم والے واقعے کے ساتھ نہیں ہوا، اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اچانک کوئی شخصیت لائم لائٹ میں آتی ہے اور ہر رسالے، ہر اخبار کا موضوع بن جاتی ہے۔ موضوعات میں تنوع جو نہیں رہا، سب ایک قسم کے موضوعات پر لکھ لکھ کر تھک رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی نئی بات ملے تو وہ کیوں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے؟ کرن نے اپنی پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا۔ آگہی کے ذرائع اتنے زیادہ ہیں کہ خبر، بحث اور معلومات سیکنڈز میں دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ موضوعات کا تنوع بھی اسی لیے ختم ہو گیا، اور اس نئی دنیا کے نئے تقاضوں کی زد میں غریب ماہپارہ بیگم کی شخصیت بھی آ گئی۔ چامیا کے لہجے میں دکھ تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم ان کی ذات کو چھیڑتے ہی نہ۔ جہاں ایک عمر وہ گمنام رہی تھیں، وہاں باقی دن بھی ان کے یوں ہی کٹ جاتے۔ اب یہی دیکھیے کہ ان کے 2 البم ریلیز ہوئے، اور پائریسی کے ماہر لوگ اتنی قیمتی آواز کو ٹکوں کے مول بیچ رہے ہیں۔ کرن نے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سی ڈیز تو خیر چیز ہی ایسی ہیں کرن فاطمہ، یہاں بڑی ٹیکسٹائل ملز کے کپڑوں کے ڈیزائن 200 روپے کے کپڑے میں بک جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں کی قیمتی نگارشات پیپر میں ایک ہفتے کے اندر اندر شائع ہو جاتی ہیں۔ یہ قوم چھاپے مارنے میں ماہر ہے بھائی، عمیر نے مسکرا کر کہا۔ جو بھی ہے، کرن نے سر جھٹک کر کہا، اس سلسلے میں میں ایک بات کبھی نہیں بھولوں گی کہ ساری گڑبڑ اور خرابی کا آغاز اس مطلب پرست، خود غرض اور لالچی حسن کمال نے کیا۔ ہم ایک عہد کی تاریخ دہرانے کے لیے صاف ستھرا مضمون لکھ رہے تھے، اس نے اسکینڈلز کے چھینٹے اس موضوع پر اڑا کر ہر دوسرے صحافی کو اس موضوع کی طرف متوجہ کیا، اور اب آپ دیکھیں ہر کوئی اس سلسلے میں انکشاف کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ کوئی کہتا ہے ماہپارہ بیگم نے کئی ناجائز بچوں کو جنم دیا، کوئی انہیں پیدائشی طوائف زادی قرار دے رہا ہے۔ پرائیویٹ محافل عیش و طرب کی رکھیل اور نامور لوگوں کی پرائیویٹ محافل عیش و طرب کی روح رواں قرار دے رہا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ کس انتشار اور اضطراب سے دو چار ہوتی ہوں گی وہ۔ یہ سب پڑھ کر ناحق ہم نے ان کا موضوع چھیڑا، اب یہ سلسلہ نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوگا۔ بھائی نیت تو ہماری بری نہیں تھی، ہم تو ایک طرف ان کے فن کی پذیرائی کے خواہش مند تھے، دوسری طرف اون لوکر کا نام بڑھانا چاہتے تھے۔ اون لوکر تو بہت سی نظروں میں آ گیا، مگر ماہپارہ بیگم کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ چامیا بھی افسوس سے سر ہلا رہے تھے۔ مگر فکر مت کرو، یہ خبریں اور تبصرے اپنی موت آپ مر جائیں گے جب تم ان کی داستان خود ان کی زبانی شائع کرو گی۔ اس پر بھی کہنے والے کہیں گے کہ پیسے لے کر لکھا گیا ہے یہ انٹرویو۔ کرن نے تلخی سے کہا۔ یہ بہت برا اس لیے بھی ہوا کہ ایک بہت خاص اور خالص خاتون عام اور ناخالص لوگوں کی صف میں کھڑی کر دی گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان شب و روز کا چکر کس طرح واپس پھیر دوں، جیسے اس سارے قصے کے شروع ہونے سے پہلے تھا۔ ہو جائے گا، وہ نیک خاتون ہیں، یہ بھی ہو جائے گا۔ مگر کرن کو یہ کام اب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ آرٹ اینڈ کلچرل فورمز کی صحافت میں حسن کمال کا نام بہت اونچا جا رہا تھا۔ اس نے ایک کام بڑی ہوشیاری سے کیا ہے کہ سیاست کے متعلق لکھنے کے بجائے آرٹ اینڈ کلچر فورم کا انتخاب کیا۔ اس میدان کے کھلاڑیوں کے بل پر وہ سیاسی کھلاڑیوں کو انگلیوں پر نچا رہا ہے، کیونکہ ان دونوں میدانوں کے کھلاڑیوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہانگیر اور نعیم آپس میں گپ شپ میں مشغول تھے۔ پرسوں شام جب انٹرنیشنل لینگویج کانفرنس کی کوریج کے لیے گئے تھے پی سی میں، تو میں وہاں پر حسن کی شان بان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ وہاں پر ایک عام صحافی یا پورٹر کی حیثیت میں موجود نہیں تھا، بلکہ وہ مقررین کی صف میں شامل تھا بطور ایک معروف جرنلسٹ، نعیم نے کہا تھا۔ اور تم نے اس کا لباس دیکھا تھا؟ کیسا قیمتی امپورٹڈ کپڑا تھا اس کے سوٹ کا، اور اس کا پرفیوم اور سگریٹس۔ تم نے اس کی گاڑی دیکھی؟ لیٹسٹ ماڈل ہے اس کے پاس۔ جہانگیر کے لہجے سے رشک اور حیرت دونوں ٹپک رہے تھے۔ اچھا گیا ہے وہ یار، بہت اچھا۔ دیکھنا اس کے نام سے یہ بڑے بڑے آرٹسٹ، پروڈیوسر، رائٹر، ڈائریکٹر سب بدکتے ہیں۔ ادیب، صحافی بھی چالو ہیں،
کیونکہ وہ کھری کھری لکھ ڈالتا ہے سب پر. اس سے بگاڑنے کا رسک کوئی بھی نہیں لیتا یار. نعیم کے لہجے میں بھی اسی قسم کی حسرت ٹپک رہی تھی. ابھی یہ ماہ پارا بیگم والے ایشو کو ہی لے لو. اس بھوس میں کیسی چنگاری پھینکی اس نے. نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں. وہ کون آدمی ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ اس کی داشتہ ہیں یہ اب تک؟ جہانگیر حسن کے کارنامے پر باچھیں کھلا کر بولا. اور وہ جو چمڑے کا تاجر تھا، کوئی اس کے 2 بچوں کی ماں ہے. اس بار اس عورت کی حویلی میں جا کر اس کی آن بان دیکھ کر اس کی گفتگو سن کر کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ عورت ایسے واہیات کردار کی مالکہ ہوگی؟ نعیم نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا. یہ کلچرل اوپس ہیں یار. اس دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے. یہاں تو جس کا سرورق اٹھاؤ سینٹر پیج پر ننگی تصویریں ہی نظر آتی ہیں. یہ ساری ایکٹریسز، ماڈلز، سنگرز سبھی یہیں اسی معاشرے کی کسی شخص کا دیا کھاتی ہیں. اور کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو ان کا دیا کھاتے ہیں، جیسے عزیزی حسن کمال. سمیہ سلطانہ کی کمائی، بخششیں اور مہربانیوں پر پل رہا ہے، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر. نعیم نے کہا اور وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور سے ہنس دیے. سنا ہے کہ سمیہ سلطانہ جس ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے موریشس جا رہی ہے، وہاں حسن کمال بھی جا رہا ہے اس کے ساتھ. جہانگیر کو ایک اور سنی سنائی یاد آ گئی. اس کا نام وہاں ہونے والی کسی سیاحت کانفرنس کے مندوبین میں شامل ہے. یہ معلوم ہے تمہیں؟ نعیم نے اس سے متعلق مزید معلومات یاد کیں. یار مزے ہیں حسن کمال کے. ذرا پیار بڑھائیں اس سے، کچھ ہم پر بھی رنگ آ جائے گا. جہانگیر نے خیال ظاہر کیا. میرا خیال ہے کہ سن رہی ہوں تمہاری گفتگو. کرن جو اس وقت سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے بولی. پھر کیا خیال ہے، تم بھی اس قافلے میں شریک ہونا چاہو گی یا نہیں؟ نعیم شرمندہ ہوئے بغیر بولا. جس قافلے کا سالار حسن کمال ہوگا، اس میں شریک ہو کر مجھے اپنی آخرت ہی نہیں، دنیا بھی بگڑنے کا خطرہ رہے گا. کرن نے سنجیدگی سے کہا. اوہ! نعیم نے کچھ یاد آ جانے کی ایکٹنگ کی. تم تو ویسے بھی ماپارا بیگم کے کیمپ کی بندی ہو، تم کیسے حسن کمال کے قافلے میں شریک ہو سکتی ہو؟ ویسے جذبات سے نہیں، دماغ سے کام لے کر سوچو تو سودا برا نہیں. آنے والا کافی سارا وقت حسن جیسے لوگوں کا ہے، اور اس وقت کے دوران وہ اتنا مال بنا چکے ہوں گے کہ ان کی نسلیں بیٹھ کر کھا سکیں گی. جہانگیر نے دانستہ کرن کو تیش دلانے والی بات کی. فصلی بٹیروں کے دن بس ایک فصل تک ہی رہتے ہیں، پھر کھیت اجڑ جاتے ہیں، یہ یاد رکھنا. اس ملک کی صحافت کی تاریخ میں کئی ایسے نام آئے جو چند دن تک اپنے قلم کی موشگافیوں پر داد تحسین کے ڈونگرے وصول کرتے رہے، اور پھر ایسے غائب ہوئے کہ ان کے نشان بھی باقی نہ رہے. جس ملک میں حکومتیں اور اقتدار زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکیں، وہاں شاہ کے وفادار کیسے زیادہ عرصہ تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ کرن نے مسکرا کر جواب دیا. اور بھائی، جتنے دن تک تم لوگ اون لوکر کے لیے کام کر رہے ہو، اتنے دن تک تو ان انکشافات اور ترغیبات کو موقوف کر کے کچھ کام وام کیا کرو. جب تم قافلہ حسن کمال میں شامل ہو جاؤ گے، اس وقت جو مرضی کرنا. اس نے ان دونوں کے سامنے اگلی اسائنمنٹ کی لسٹ کی فوٹو کاپیز رکھتے ہوئے کہا. ہم تو یوں ہی دل پشوری کرتے ہیں میڈم صاحبہ، ہمارا جینا مرنا تو اون لوکر کے ساتھ ہے. ویسے بھی اب ہمارا اون لوکر پرائم لائن میں آ چکا ہے، ہمیں کسی اور جگہ کو جوائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعیم نے مسخرے پن سے کرن کو سلوٹ کرتے ہوئے کہا اور اپنے سامنے بچھی لسٹ اٹھا کر دیکھنے لگا.